اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ سورہ شعراء کی 1 سے 5 نمبر تک کی آیات ہیں۔ الحمدللہ سورہ فرقان کی تکمیل کے بعد سورہ شعراء کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سورت کے اندر 227 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں، اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ جیسا کہ بار بار اسی مجلس میں میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن کے اندر نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد یعنی مکے میں نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد 88 ہے، اور مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں کی تعداد 26 ہے۔ اس طریقے سے 114 صورتیں قرآن کی ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ مکے میں گزرا ہے، دوسرا حصہ مدینے میں گزرا ہے۔ مکے میں 13 سالوں تک آپ نے زندگی گزاری نبوت کے بعد، اور 13 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے مکے میں نازل ہوئی ہو چاہے مکے سے باہر نازل ہوئی ہو، کہیں بھی نازل ہوئی ہو اس کو مکی ہی کہا جاتا ہے۔ اور جو صورت مدینے کی 10 سالہ زندگی میں نازل ہوئی، اور چاہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہو یا مدینے سے باہر نازل ہوئی ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سفر میں تشریف لے گئے، اور خیبر میں، تبوک میں اور بہت ساری جگہوں پر صورتیں نازل ہوئی، تو مکی زندگی میں چاہے مکے میں صورت نازل ہوئی ہو یا مکے سے باہر نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور مدنی زندگی جو 10 سالہ گزری ہے، اس مدت میں جو صورتیں نازل ہوئی چاہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہو چاہے مدینے سے باہر، اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت جو اس وقت سورہ شعراء کی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہونے والی ہے، یہ سورت سورہ واقعہ کے بعد 27ویں پارے کی سورت ہے، اس سورت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کی بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی جو 13 سالہ مکے میں رہی ہے، اس 13 سالہ زندگی کے درمیان میں یہ سورت یعنی سورہ شعراء نازل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ کے لوگ بڑے ہی شد و مد سے اسلام کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے، اور روزانہ نئے نئے مطالبے کر رہے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ مکے کی جو پہاڑیاں ہیں اس کو آپ مکے سے ہٹا دو، کبھی کہتے تھے کہ مکے کے ریگزاروں میں، صحراؤں میں چشمہ جاری کرا دو، کبھی یہ مطالبہ کرتے تھے مکے کی پہاڑیوں کو سونا بنوا دو۔ اس قسم کے مطالبے وہ لوگ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا مقصد ہمارے نبی کو ستانا اور اذیت پہنچانا ہوتا تھا۔ ایمان قبول کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور پریشان کرنا، ذہنی طور پر ٹارچر کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اس صورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی
بھی دی گئی ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں پہاڑوں کو سونا بنوا دو، مکہ کے ریگزاروں میں صحراؤں میں چشمہ جاری کرا دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کے لیے تو اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے بڑے پہاڑ توحید کی دلائل کو ثابت کرنے کے لیے ہی کافی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس آسمان کو بنانے والا جو بغیر ستون کے اتنے بڑے بڑے آسمان، نہ کہیں کوئی کھمبا ہے نہ کوئی ستون ہے، اتنی بڑی زمین، نہریں، چشمے، تالاب، پہاڑ، اتنی ساری چیزیں اللہ نے بنائی، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اگر کوئی انصاف پسند آدمی حق کو قبول کرنا چاہے تو یہی دلائل اس کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو چونکہ ماننا نہیں تھا اس لیے اس طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور اسے کسی اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ضمن میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کے حالات بیان کیے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کے حالات بیان کر کے ان لوگوں کو عبرت اور نصیحت دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو ان کی قوموں نے یعنی پہلی امتوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں سے جو غلط مطالبے کیے، ان مطالبوں کی بنیاد پر اللہ نے ان کے مطالبوں کو پورا کیا۔ معجزات وہ لوگ طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے مطالبے کو پورا کرتے تھے۔ ان کے مطالبوں کے پورا کرنے کے بعد جب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیتے تھے۔ اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے کہ جس قوم کے مطالبے پر اس کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اس کے مطالبے کو پورا کیا اور پھر مطالبہ پورا کرنے کے بعد ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو سامنے والی پہاڑی سے اونٹ دعا کیجئے کہ گابھن اونٹنی نکل جائے، اور وہ گابھن اونٹنی نکلتے ہی بچہ جن دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو نکال دیا اور نکل کر کے اس نے بچہ دے دیا۔ اس اونٹنی کو ان لوگوں نے مار دیا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ کے کفار اور مشرکین کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو، مطالبہ کرنے کے بعد اگر تم نے بات نہیں مانی اور ایمان نہیں لائے تو تمہاری ہلاکت اور بربادی عنقریب ہے۔ اس لیے تمہارے مطالبے کو پورا اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مطالبے کو پورا نہیں کر رہے، تم کو موقع دے رہے ہیں کہ تم ایمان قبول کر لو، ایمان قبول کر لو، معجزات کے مطالبے میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ تو ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے انہیں وہی معجزات دکھائے گئے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کے بجائے توحید اور رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے اور کبھی آپ کو شاعر کا نام دیتے تھے۔ سورت کے آخری رکوع میں ان کی باتوں کی مدلل تردید فرمائی گئی ہے اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، ساحر ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام باتوں کی تردید فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں، نہ تو دیوانہ ہیں، نہ تو پاگل ہیں، نہ تو ساحر ہیں، نہ تو مجنوں ہیں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ جب نبی ہیں تو تم دوسری دلائل پر غور و فکر کر کے ایمان قبول کرنے کی تم جو ہے کوشش کرو۔ تو اس صورت کے آغاز سے میں نے آپ کے سامنے کچھ تمہیدی باتیں عرض کی، جس سے معلوم ہو کہ اس صورت کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں بیان کیا ہے، اور اس صورت کے اندر جو اختصار کے ساتھ میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت بیان کی، اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس صورت کے آگے آنے والے مضامین کیا ہیں۔ ان مضامین کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی تمہیدی باتیں عرض کر دی۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر کل سے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔